العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے نہایتی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، قرآن عظیم کی تفسیر کا سلسلہ ہے، ہفتہ واری درس قرآن سورۃ البقرہ کا درس جاری ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ تعالی اس کا درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ ہم نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی فریب کاریوں کا ذکر کیا ہے، اور منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، فریب کرتے، ان کا پردہ اللہ نے فاش کیا ہے تاکہ مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 13 ہے، تو اس میں بھی منافقین کی بات چل رہی ہے اور منافقین کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان منافقوں سے، کیا کہا جاتا ہے کہ آمنو تم بھی ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ سے مراد حضور کی صحابہ ہیں، یعنی ان منافقین سے یہ کہا جاتا کہ جیسا کہ میرے محبوب کی صحابہ ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ قالو، تو کہتے یہ منافقین کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ ان منافقین کی نظر میں انہوں نے صحابہ کرام کو سفہاء کہتے بیوقوف احمق لوگوں کو، جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، یعنی اپنے آپ کو یہ منافقین جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر تھا، عناد تھا، حضور کا بغض تھا، تو اور ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام کو جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، جو حضور سے بے انتہا محبت کرتے تھے، احکام شریعت پر سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو بجا لانے میں بہت سرعت اور جلدی کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ قالو، یہ بولے انؤمن، کیا ہم ایسے ہی مان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی محبوب بندوں پر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، یہ کلمہ تنبیہ ہے، انہم ہم السفہاء، در حقیقت یہی منافقین احمق اور بیوقوف ہیں۔ جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہی احمق ہیں، عقل سے پیدل ہیں، بیوقوف ہیں، جاہل اور نادان ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن اس بات کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی خود جو ہیں احمق بے عقل ہیں، خود ہیں، اور حضور کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہم بے وقوف بے عقل ہو کر کے حضور کے صحابہ کو بے عقل کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صحابہ سے محبت کتنی کرتا ہے۔ طعن و تشنیع منافقوں نے کیا تھا، لیکن جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین خود جواب دے رہا ہے کہ بے وقوف میرے محبوب کے صحابہ نہیں، بے وقوف یہ احمق جاہل خود یہ منافقین ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نجات مل جائے گی، حالانکہ جو ہے نا یہ کافر ہیں، ان کے سینے میں کفر جو ہے پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا۔ یہاں پر جو آپ نے سنا کہ الناس کا لفظ ہے، یہاں مفسرین فرماتے ہیں الناس سے صحابہ کرام اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع اور پیروی کرنے والے مراد ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے صحابہ کا نقش قدم اختیار کیا، صحابہ کے عقیدے پر چلے، یہ سب مراد ہیں الناس سے مراد۔ تفسیر عزیزی میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آمن الناس کی تفسیر میں فرمایا کہ کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا کہ جیسے کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یعنی آمن الناس سے مراد اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ الناس سے مراد یہاں خلفائے راشدین ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات شیر خدا ہیں، جو جیسا ان کا ایمان ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی پارہ آخری پیج میں اس پارہ کے پہلے پارے کے یہ بات فرمائی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح میرے محبوب کے صحابہ تمہارا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب جا کر کوئی ہدایت پر آئیں گے۔ اللہ نے حضور کے صحابہ کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا ایمان جانچنا چاہتا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ درست ہے تو صحابہ کی ایمان کو دیکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ کی نشانی بتائی ہے، 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ، وہاں یہ لفظ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس دین عقیدے اور مذہب پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اور خدا کی قسم اس روئے زمین پر صرف اور صرف ایک ہی فرقہ جماعت ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہی فرقہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے۔ آپ ایک ایک عقیدہ ملا کر کے دیکھ لیں، اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے۔ اب وہ بدبخت لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح اگر تمہارا ایمان ہوگا تب جا کر تم ہدایت پر آؤ گے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ یہ ایمان لائے حضور کے صحابہ اس طرح ایمان لاؤ، خود رب نے فرمایا۔ اب انہی صحابہ کرام کی جو گستاخی کرے، معاذ اللہ ان کے شان میں گالیاں بکے، تبرہ کرے اور ان کو کافر و مرتد تصور کرے جیسا کہ رافضی اور شیعہ لوگ ہیں، اور صحابہ کی گستاخی کو عین عبادت سمجھیں، بتاؤ ان کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ وہ کس طرح مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ صحابہ کی ایمان کی طرح اگر تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ہوگا تبھی تمہاری ہدایت ہوگی۔
اور وہ تو صحابہ کی گستاخیاں بے ادبیہ کر رہے ہیں، رافضی بدبخت، تو ان کا ایمان کس طریقے سے درست ہوگا؟ اور کس رب کی بارگاہ اپنا ایمان قبول کروائیں گے، اور کسی منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں نہیں آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا منافقین سے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، اور لوگ سے مراد اس دور میں کون تھا؟ حضور کے صحابہ تھے جو سب سے پکے سچے مومن تھے، مخلص مومن تھے، اور ساری کائنات کو قیامت تک آنے والی امت کو جو ایمان ملا وہ صحابہ کے ایمان کی برکت سے ملا ہوا ہے، وہ صحابہ کی ایمان کی برکت سے ملا ہے۔ اگر معاذ اللہ روئے زمین پر صحابہ مومن نہیں تو روئے زمین پر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو ہمارے دین کے محافظ ہیں، امین ہیں۔ جو کچھ ہمیں قرآن ملا، حدیثیں ملی، دین ملا، اسلام ملا، سب کچھ تو صحابہ کے ہاتھوں سے ملا، اہل بیت کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ اگر صحابہ ہی معاذ اللہ غلط راستے پر ہوں تو ہم درست راستے پر کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ رب نے فرمایا صحابہ کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے، ان کے طرح جس کا ایمان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اسی کا ایمان مقبول ہوگا۔ اور رافضی جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، رافضی جو گستاخی کرتے ہیں، در حقیقت یہ قرآن کی نہیں آیات سے باہر نکل گئے، ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹ جانے والے یہ منافقین کے راستے پر ہیں، جیسا کہ اس دور میں رافضی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ دور صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ کے اولیاء کی شان میں بیعت بھی کرنے والے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ اور بزرگان دین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقین کے راستے پر ہے۔ نیز علماء اور صالحین اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بہت رنجیدہ نہ ہو، اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دیندار لوگوں کو بے وقوف اور دقیانوسی خیالات والا کہنے والا یہ خود بے وقوف ہے، جیسا کہ منافقین نے صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہا۔ علماء نے فرمایا کہ جو دیندار لوگوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو، جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے علماء اسلام میں، ان کو بعض لوگ جو روشن خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اور بہت زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ان کا بھوت سوار ہو جاتا دنیاوی تعلیم کا، وہ اپنے آگے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے بیچارے۔ دولت اللہ نے کچھ دے دیا، ذرا حسن دے دیا، ذرا تعلیم دے دیا، کوئی منصب دے دیا، تو دوسرے لوگوں کو خاص کر دیندار طبقہ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فیصلہ دیا اللہ نے، جو دیندار لوگوں کو گھٹیا سمجھتا وہ خود در حقیقت گھٹیا ہے، وہ خود احمق اور بے وقوف ہے۔ وہ ایک لطیفہ بزرگوں نے لکھا ہوا اپنی کتاب میں، بڑا پیارا تھا کہ ایک عالم صاحب تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کچھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ایسے ایک روشن خیال آدمی، دنیا دار آدمی جو ہے ان کے پاس آیا، کہا مولوی صاحب لوگ چاند پر پہنچ گئے پڑھتے پڑھتے، اتنی ترقی کر گئے، اور آپ ابھی یہی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تان کیا ان پر۔ ایسے لوگ کرتے ہیں بعض لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں، اور جو دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کامیاب ہو گئے، تو مرنے کے بعد ان کو بولنا کہ آپ وصیت کر کے جانا کہ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں ہمارے قبر میں کفن کے ساتھ رکھ دینا، تاکہ فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو جو سب سے اعلیٰ ڈگری ہونا وہ دیکھ کر کے ہمیں قبر کے امتحان میں پاس کر دیں۔ ان کو بولو وصیت کر کے جانا بیٹا تم، جب اتنا مطلب ان کو غرور ہوتا۔ ایسے ہیں لوگ، ایسے لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، اچھے لوگ تو خالی نہیں دنیا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں۔ دیندار لوگوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، علماء دین کو گھٹیا سمجھتے ہیں، حالانکہ مر جائے نا تو عالم اگر جنازہ نہ پڑھے تو ان کا بیٹا اس لائق نہیں ہوتا کہ جنازہ پڑھا دے، بغیر جنازے کے دفن کرے، لیکن انہیں کو برا کہتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک لطیفہ کہ ایک عالم صاحب بیچارے زمین پر بیٹھ کر اور کچھ قرآن و حدیث پڑھ رہے تھے، تو ایک آیا اسے پڑھا لکھا آدمی کہنے لگا یار مولوی صاحب لوگ چاند پر پہنچ گئے ترقی کرتے کرتے، تم زمینی پر بیٹھے ہو ابھی تک، کیا تمہیں نفع دیا اس علم نے؟
اس نے جواب کتنا پیارا دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں لوگ دنیا کی تعلیم پڑھ کر ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئے، اور میں تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، بتاؤ تو نے کیا کیا یہ بتا، تو کیا دنیا دار بن کر کے پڑھ کر کے چاند پر پہنچا یا اللہ تک پہنچا؟ تو کسی میں نہیں رہا، نہ چاند تک پہنچا ہے نہ تو کیا کہتے ہیں اللہ تک پہنچا، تو اپنی فکر کر دوسرے کی فکر رہنے دے۔ تو یہ ایسے لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جو رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی ہے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے آقا نے میرے صحابہ کو گالی نہ دو کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی ایک صحابی کے مٹھی بھر جو کی مقدار بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آدھا مد فرمایا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے شان تو یہ ہے، ایک طرف اگر غیر صحابی ہم پورا پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سب سے قیمتی چیز اور اتنی بڑی چیز اتنی مقدار میں خرچ کریں، اور دوسری طرف حضور کے صحابی جنہوں نے سرکار کا دیدار کیا، حضور سے محبت کیا، سب سے سستی چیز جو اور زیادہ نہیں ایک مٹھی صرف خرچ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خرچ کرنا تمہارا پہاڑ بھر سونا خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کی ایمان، عمل اور اخلاص کا حال یہ ہے۔ تو بتاؤ کس منہ سے یہ رافضی بدبخت جو ہے نا حضور کی صحابہ کے شان میں تان و تشنیع کرتے ہیں؟ در حقیقت یہ قرآن سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، خود یہ باطل جہنم کے کندے بنے گے، ایسے منافقین ہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ بندہ دشمنی اللہ کے ولی سے کرتا، رب سے نہیں کرتا، اللہ کے ولی سے کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع کا حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے اولیاء صحابہ اللہ کو کتنے محبوب ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں یوٹیوب وغیرہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کتنے بدبخت ہیں، داڑھی اتنی لمبی لمبی ہے، پیشاب کرے تو چھینٹے داڑھی پر آئیں، اور پگڑی اتنی بڑی بڑی ہے، وہ بھوکتے ہیں کتوں کی طرح اولیاء کرام کی شان میں ہیں ایسے بدبخت، وہ کتوں کی طرح جیسے کتے کسی پاگل ہوتے بھوکتے ہیں، ایسے یہ اولیاء کرام کی شان میں بھوکتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت، اللہ نے خود فیصلہ کر لیا کہ تم میرے ولی سے دشمنی کرو گے، دشمنی ولی سے کرو گے، جنگ کا اعلان میں خود کرتا ہوں۔ اب تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہو مجھ سے آ کر کے لڑائی کرو۔ اور جنگ کا اعلان کس سے ہوتا ہے؟ کسی دوست سے ہوتا ہے؟ کسی مسلمان سے نہ، جنگ کا اعلان ہمیشہ دشمن سے ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ داڑھی ٹوپی کچھ کام نہیں آئے گی، قرآن و حدیث کو کچھ کام نہیں آئے گا اگر دل میں صحابہ، اہل بیت اور کیا کہتے ہیں کہ اولیاء کی دشمنی پوشیدہ ہے۔ یاد رکھنا اصل چیز ان کی محبت ہے، ان کے ذریعہ سے اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیں گے تو ہی ہمارا کام بنے گا، ورنہ پھر یہ اللہ کا خود فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، سب کو نکال کر کے باہر پھینک دے گا ایمان سے، اور وہی حال ہوا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے، نہ گستاخوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ شیخ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھا ہوا ہے، ایک شخص تھا، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بار بار اس کو لوگ کلمہ کی تلقین کرتے تھے، کلمہ پڑھی کے مرنے کے وقت ایمان کے ساتھ جائے، تو وہ ہر چیز بول لیتا تھا، کوئی بات اس سے پوچھے وہ جواب دیتا، کلام کرتا، لیکن کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تو کلمہ زبان پر نہیں آتا تھا۔ آخر کار اسی حال میں مر گیا، کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نیک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، پوچھا تو مسلمان تھا؟ کہا ہاں۔
مسلمان تو تھا لیکن کلمہ آخری وقت جاری نہ ہوا. وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم کو گالیاں دیا کرتا تھا، ان کی گستاخی کرتا تھا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. یہ خود گستاخ نہیں تھا، گستاخی یہ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور نبی کی گستاخوں کے ساتھ نہیں، نبی کی یاروں کی گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری معرفت سلب کر لی، میرا ایمان چھین لیا اور بے ایمان ہو کر کے دنیا سے رخصت ہوا. بتاؤ میرے عزیزوں، جو شیخین کریمین صحابہ کرام کی گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گستاخی نہیں کرتا، اس کا ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ برباد کر دیتا ہے کہ میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تم کیسے بیٹھے. تو جو خود گستاخی کرتا ہوگا یہ رافضی، یہ شیعہ اور صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہوگا، پھر وہ اپنے آپ کو جنت میں جانے کا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو ایک تماشا ہے، بس ایک مطلب خیالی پلاؤ ہے کہ ہاں ہم جنت میں جائیں گے اور اہل بیت کی محبت جنت میں جائیں گے. جھوٹا دعویٰ ہے. اہل بیت کبھی بھی کسی گستاخ صحابہ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں. یاد رکھنا، بزرگوں کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اللہ نے مقام ہی نہیں ایسا دیا ہوا ہے. پھر ان کی بیدبی گستاخی کرنا یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے سوا کوئی کچھ اور نہیں ہے. ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ان کو تو اللہ نے سورج کی طرح روشن کیا ہے، ان کے مقام کو سورج سے بھی بلند فرمایا ہے. بھئی سورج کی طرف کوئی منہ اگر اٹھا کر کے تھوکے تو بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا تھوک اسی منہ پر آئے گا. سورج کو کوئی نقصان ہوگا؟ اس کی روشنی میں کمی آئے گی؟ اس کے حسن میں کوئی کمی آئے گی؟ کچھ نہیں. نقصان خود ہوگا کہ ذلیل و خوار خود ہوگا، اس کا تھوک اسی منہ پر آ کر گرے گا. اسی طرح ان بزرگوں کو، صحابہ کو، اولیاء کو اللہ نے وہ عزت اور مقام دیا ہے. جو ان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا اس کا تھوک خود ذلیل و خوار ہو کر کے اسی کی طرف آئے گا. کبھی بھی کسی بھی صحابی کی گستاخی، بے ادبی، اللہ کی ولی کی، علماء اہل سنت کی، علماء دین کی ہرگز مت کرنا، ورنہ پھر یاد رکھنا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے لیے تیار رہنا. اس سے ان لوگوں کی عبرت حاصل کرنے چاہیے جو صحابہ کرام کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں. میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ من سب عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، جس نے کسی عالم کو بغیر کسی ظاہری وجہ کی گالی دی، گستاخی کی، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی اس پر شدید خطرہ ہے، کفر کا خطرہ ہے، اس کی موت کفر پر ہوگی. عالم نائب رسول ہوتا ہے، یاد رکھنا. بعض لوگ بے ادبی کرتے ہیں، بہت سارے طرح کے لوگ اس معاشرے میں ہیں جو اللہ نے مقام دیا ہے. علماء اہل سنت کا، علماء حق کا، علماء دین کا یہ مقام اللہ نے دیا، خود قرآن میں بیان فرمایا، رسول اللہ نے دیا ہوا ہے. اگر اس کی گستاخی معاذ اللہ کرے تو اس پر بھی ایمان برباد ہونے کی سخت ترین وعید ہے. اس کے بعد اگلی آیت فرمایا نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ سب چل رہا ہے منافقون کا حال. فرمایا وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ منافقین ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں. یعنی جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں منافقین تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ارے تمہاری طرح ہم بھی مومن ہیں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. آج کے دور کے منافقوں کا بھی حال ہی ہے، ایسے بہکاتے لوگوں کو. ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو نہ تسبیح کرتے ہیں، توحید والے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. قالوا، کہتے ہیں ہم آمنا، ایمان لائیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، خلو میں نے تنہائی میں جاتے ہیں، مسلمانوں سے جدا ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں بھائی تم ہمارے ساتھ ہو. تو مسلمانوں کے پاس جا کر کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ آمنا،
ہم تو ایمان لائے ہیں. تو کیا کہتے جواب میں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے پاس جا کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ہمیں جو کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لائیں، در حقیقت ہم ان کو بطور مذاق کی کہا کرتے تھے. ہم در حقیقت ایمان ان پر نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں. ہم تو ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے یوں ہی ہنسی مذاق کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، یہ منافقین جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے. تو منافقوں کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اور اپنی نجی محفلوں میں تھا جب تنہائی میں جاتے تھے. جبکہ مسلمانوں سے تو وہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں. اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے. یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں. بلکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. فرمایا اے ایمان والوں، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کچھ کمی نہیں کریں گے. اور بلکہ مسلم شریف مقدمہ میں یہ حدیث پاک میرے آقا کریم نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. فرمایا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو. ان منافقوں کے بارے میں فرمایا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں. حضور نے واضح فرمان جاری کیا ہے ان سے تمہارے ایمان کا خطرہ ہے، ان سے خود دور رہو، اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھو ورنہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ و رسول جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے لیے دونوں جہان کی بھلائی اسی میں ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے. اور جب اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں شیطان سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا کہ شیطان سے مراد کفار کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں. یعنی یہاں پر وہ انسان تھے جو گمراہ گر تھے، کفار کے سردار، منافقین کے سردار تھے. ان کو اللہ نے کہا تھے یہ انسان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے انسان، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ شیاطین ہی. اللہ نے ان کو شیطان فرمایا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا. یہ منافقین کے جو سردار تھے ان کے پاس کلمہ، نماز، تسبیح، تحلیل، روزہ، جہاد سب تھا، عشق رسول نہیں تھا. بس ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ یہی نہیں تھا، باقی سب تھا. اصل جو پونجی تھی نا، سرمایہ اور خزانہ تھا، روحی ایمان وہ نہیں تھا، اس سے خالی تھا، سب کچھ تھا. حضور کے پیچھے سرکار کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یار. آج ہم ایک لمحہ مدینہ منورہ میں گزر جائے ترستے ہیں، اور وہ تو حضور کی صحبت میں رہ کر ہر وقت جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے. سب کچھ تھا ان کے پاس. جہاد بھی حضور کے ساتھ. کیا نہیں تھا؟ عشق رسول نہیں تھا، حضور کی محبت، تعظیم اور ادب نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جس کے دل میں ہمارے نبی سے محبت نہ ہو پھر وہ انسان ہوتے ہوئے بھی اللہ فرماتا ہے یہ شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان ہے. یہ قرآن کا فیصلہ، ہمارا نہیں. قرآن عظیم کا فیصلہ فرمایا کہ شیطان سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو گمراہ کرنے مصروف رہتے ہیں. منافقین جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض بطور ہنسی اور مذاق تھا، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں. منافقین کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم کریں اور ان میں فساد پھیلانے کا موقع ملے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، کفر اور منافقین کے جو سردار ان کے پاس جاتے، وہ کہتے نہیں بھائی ہم تو مسلمان نہیں، ہم در حقیقت دلی طور پر تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا مَعَكُمْ، ہم وہاں جا کر کے ہنسی مذاق کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں پڑھا تھا من الجنۃ والناس،
اللہ پناہ مانگتے ہیں تیری شرکت جو جنات ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی، والناس اور جو لوگ جو ہے نا یعنی جو جنات اور انسان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو بھی جو انسان ہیں ان کو بھی شیطان فرمایا گیا ہے، اس لیے یہ انسان ہو کر بھی انسانیت کا حق ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد فرمایا انما نحن مستہزئون، منافقین صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور پیشوائے دین کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو دین کے ائمہ ہیں ان کا مذاق اڑانا، ان کی ہنسی کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام ہے۔ اور آج بھی یہ کسوٹی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جو اللہ والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بھلے سے اتنی بڑی داڑھی کیوں نہ رکھے، سمجھ جانا قرآن کا فیصلہ یہ منافق ہے۔ جو صحابہ کی گستاخی کرے، اہل بیت کی گستاخی کرے، سمجھ جانا یہ صرف مسلمان کے لباس میں یہ شیطان ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مسلمان کے لباس میں کون ہے؟ یہ جس کے اندر دیکھنا، جس کی زبان سے جو ہے نا یہ نکلے صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، بزرگوں کی گستاخی، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی، شیخین کریمین کی گستاخی، اولیاء کرام کی گستاخی، جس کے منہ سے نکلے، کتنی بڑی داڑھی رکھا ہو، بڑا ماما باندھا ہو، کتنا قرآن و حدیث دیا ہو، سمجھ جانا اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں، یہ منافق بندہ ہے، اور منافق ہے تو شیطان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، اسی طرح صحابہ کی بے ادبی گمراہی ہے، اور علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، ورنہ حرام ہے۔ علم کے سبب کسی عالم کا مذاق اڑانا، عالم حق کی بات کرتا ہوں، نہ حق باطل علماء کی بات نہیں۔ علماء سو جو بد مذہبوں کے علماء ہیں وہ تو خود منافق ہیں، وہ تو خود شیطان ہیں، ان کی بات نہیں۔ جو علماء حق ہیں، صحابہ کے عقائد و نظریات پر قائم ہیں اور حضور کی محبت کا چراغ لوگوں کو سینے میں جلاتے، میں ان علماء کی بات کرتا ہوں کہ ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، علم کے سبب اگر مذاق اڑایا تو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا بدلہ انہیں دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ان کی ہنسی کا بدلہ، ان کے مذاق کا بدلہ خود عطا فرمائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں مہلت دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ در حقیقت انہیں کیا کر رہا ہے؟ مہلت دے رہا ہے۔ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب دیکھو ایک طرف وہ مذاق اڑا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہیں دے رہا ہے، عذاب نہیں بھیج رہا ہے، اللہ انہیں عذاب نہیں دے رہا، مہلت دے رہا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے مالک، میں کتنی تیری نافرمانیاں کرتا ہوں لیکن مجھے تو سزا نہیں دیتا ہے۔ بات یہ لوگ سمجھتے ہیں نا جن کے پاس وسعت ہے دولت کی اور ہر طرح کی کشادگی ہے، ان پر کوئی آزمائش نہیں آتی ہے، وہ بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کبھی لوگ سمجھتے ہیں یار ہم اپنے دین پر چلتے ہیں، ہم پر بڑی آزمائشیں، بڑی پریشانیاں، مصیبتیں، وہ دیکھو وہ تو دنوں رات نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اس کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے، دولت کی ریل پیل ہے، ہر چیز آسائش ہے، دکان کاروبار چل رہے، صحت بھی اچھی ہے۔ یہ لوگ سوچتے بعض اوقات دھوکہ نہ کھائیں، اس میں دھوکہ نہ کھائیں۔ تو اب بنی اسرائیل کے جو عالم صاحب تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مالک میں تیری اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ میرے بندے تو نے غور نہیں کیا، تجھے سزا ملتی ہے تو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ وہ کیسی سزا؟ ہر طرف خوشحالی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تو نے پہلا گناہ کیا، پہلا گناہ کے بعد تیری پکڑ نہیں ہوئی، اس کے بعد تو نے دوسرا گناہ کیا، تو یہی دوسرا گناہ تیرے پہلے گناہ کی سزا تھی۔
چاہیے تو یہ تھا تو رب کی نافرمانی کی، تجھے اللہ توفیق دیتا توبہ کی، معافی کی توفیق دیتا، نیک عمل کی توفیق ملتی، لیکن بجائے نیک عمل کی توفیق ملنے کے، بجائے کیا کہتے توبہ کی توفیق ملنے کے، اللہ نے تجھے ایسا موقع دیا تو نے دوسرا گناہ کر لیا، یعنی تجھے اللہ نے ڈھیل دی، دوسرا گناہ کیا، یہی دوسرا گناہ، پہلے گناہ کی سزا ہے تیری۔ جو تو بار بار گناہ کرتا ہے نا، ہر آنے والا گناہ پہلے والے گناہ کی سزا بن جاتا ہے، ہر آنے والا گناہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے گناہ کی سزا بنتا ہے۔ آج اس پر ہم بھی غور کریں، اللہ ڈھیل دے رہا، مہلت دے رہا ہے، تو یہ ڈھیل در حقیقت اس کی طرف سے سزا ہے۔ کاش بندے اس راز کو سمجھ جاتے۔ یہی بات اللہ نے فرمایا کہ منافقین جب صحابہ کی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی گستاخیاں کرے تو اللہ نے سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، جتنا یہ سرکشی کریں گے پھر جس دن اللہ اپنی رسی پکڑ کر کھینچے گا پھر تباہ ہو جائیں گے، اور جتنا گناہ کریں گے اتنا زیادہ عذاب ان کو ملے گا، تو یہی تو سزا ہے ان کے لیے۔ اللہ طرف سے عافیت تو تب ہے بندہ ایک گناہ کر لے فوراً ڈر جائے۔ منافق کا حال بتایا حدیث پاک میں کہ گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے اتنا ڈر جاتا ہے، ایسا لگتا پہاڑ کے نیچے آ گیا، پہاڑ بھی گر جائے گا، خوف ڈر کے مارے بھاگ کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے نا، یہ فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی مدہم فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، یا مہون اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی استہزاء تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف جو استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی میں اسی طرح لفظ دہرایا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی یہاں پر دیکھیں جو دیگر لوگوں نے ترجمہ، تو ہمارے اعلیٰ سے ترجمہ ہے، سرکار اعلیٰ نے کیا ترجمہ فرمایا اس کا؟ فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ استہزاء معنی ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ استہزاء کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق اڑائے اس عیب سے کیا ہے؟ یہ عیب ہے، پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا شاندار ترجمہ کیا کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے، یعنی ان کے جو یہ منافقین جو صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ اس ہنسی مذاق کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن بد مذہبوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا ہنسی اڑاتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ جو آراز کے علاوہ ہے، ترجمہ امام علیہ سنت کے علاوہ جو بد مذہبوں کا ترجمہ ہے، یہاں پر انہوں نے دھوکہ کھا گیا، اللہ کے شان میں عیب جو ہے نا منسوب کر دیا۔ وہی جو ہے نا کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر ان کو وہ راہ راست پر نہیں آتے ہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ بتاؤ اللہ کا یہ کام ہے کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی ہنسی؟ یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ان لوگوں کے ترجمہ میں غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 16 اللہ پاک فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، منافقین کی بات، جنہوں نے اولئکا وہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، اشتروا کہتے خریدا، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، الضلالہ کہتے گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی وہ منافقین ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، گویا کہ انہوں نے تجارت کیا، ان کے سامنے ہدایت بھی تھی اور گمراہی بھی، تو ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی اختیار کی۔ ہدایت کیا تھی؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، ان کی طرح ایمان لانا جو اللہ نے دعوت دی، لیکن اس کو چھوڑ کر کے یہ منافقین کافروں کے راستے پر چلے، تو وہ جو گمراہی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا، ان کی تجارت نے کچھ نفع نہ دیا، اور وہ نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے تجارت کی، انسان کسی کام کی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ نفع حاصل ہو، انہوں نے ایسی تجارت کی، اللہ بار فرمایا کچھ نفع نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا، گمراہی خریدا اور ہدایت پر بھی نہ آئے۔ یہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرنا، نہایت
نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ ان کے سامنے قرآن کریم اور رسول کریم کی پیش کردہ حدیثیں بھی تھیں اور اقوال بھی تھے، ان کے مقابلے میں یہودیت کا عارضی منافع بھی تھے، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اس تجارت میں ان کا راس المال بھی ضائع ہو گیا جو اصل پونجی تھی، کیونکہ ان کی فطرت میں ہدایت قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی ضائع کر دی۔ اللہ نے ہر انسان کے دماغ میں عقل رکھی ہے، اپنی عقل سے بندہ سوچے تو بھی ہدایت پر قائم ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو فطرت تھی، وہ صلاحیت اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی، ان کے جسم میں، انہوں نے گمراہی خرید کر اس کو بھی برباد کر دیا، وہ صلاحیت بھی ختم کر دیا۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر ایمان رکھتے تھے مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، ایک صلاحیت دی تھی حق قبول کرنے کی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں، بلکہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ جو ایک صلاحیت تھی حق کو قبول کرنے کی، اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کافروں کے ساتھ یہی نقصان ہوا ہے۔ آج بھی جتنے کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود نصارہ ہیں، ہر ایک کے دماغ میں اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ حق کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے گمراہی خرید کر، کفر و شرک کو خرید کر، منافقت کو خرید کر انہوں نے وہ صلاحیت کو ختم کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، ابھی ہدایت پر نہیں جانے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت نمبر 17 فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ اب اس آیت میں منافقین کی ایک مثال دی گئی ہے، فرمایا ان کی مثال کمثل اس کی طرح ہے الذی استوقد نارا، جس نے کوئی آگ روشن کی، مثال دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے منافقوں کا حال جو بیان کیا ایک مثال کے ذریعے سے کہ ان منافقوں کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے استوقدا جس نے جلایا، روشن کیا، نار کہتے ہیں آگ کو، آگ روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی آگ روشن کرتے ہیں تو دنیا کی آگ میں خصوصیت ہے، روشنی پیدا کرتی ہے، جہنم کی آگ میں خصوصیت ایک انتہائی تاریک ہے، انتہائی سیاہ اور اندھیرا ہے، دنیا کی آگ میں روشنی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، بس جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اچانک ہی اللہ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا، ان کے نور کو اللہ ختم کر دیا، لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، ظلمات کہتے ہیں تاریکیوں میں لا یبصرون، اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک مثال آپ دیکھ لیں، دنیا ہی کی مثال آپ لے لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہر طرف روشنی، ایک بار کی لائٹ چلی جائے بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب بازو میں کون بیٹھا وہ بھی سجھائی نہیں دیتا، سامنے کون ہے وہ بھی سجھائی نہیں دیتا ہے۔ اچانک اگر روشنی بجھ جائے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک مثال دے کر فرمایا جس طریقے سے کوئی بندہ ہے، تاریک رات ہے، تاریک رات میں آگ روشن کرے، آگ تو آگ سے روشنی ہوئی تو چاروں ارد گرد اس کی طرف روشنی پھیل گئی، اچانک آگ بجھ جائے تو اندھیرا چھا جائے گا، اب اس کو سمجھ نہیں پڑے گی کدھر جانا ہے، کدھر نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اس کو لا یبصرون کو سجائی نہیں دیتا ہے۔ تو قتادہ نے فرمایا کہ جب منافق، اب دیکھیں یہ مثال منافقوں کے دیا اللہ پاک نے، جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نور ہے، اس نور کی برکت سے اس منافق کے لیے زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے منافق، جب لا الہ الا اللہ کہتے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، ان کے لیے روشنی ہو جاتی، وہ مسلمانوں سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا، جس نے لا الہ الا اللہ
پڑھا، زکوٰۃ و صدقات اور مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے اور مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے اور ان کا وارث ہوتا ہے، پھر جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کی تمام ثمرات اور فوائد ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال کو بیان کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ہدایت عطا فرمائی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور جنت کو حاصل نہ کیا، جیسے کہ منافقین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر بعد صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ جب سرکار تشریف لائے پھر انہوں نے کیا کیا، کلمہ تو حضور کا پڑھا، لیکن پھر کیا کیا، انہوں نے نفاق اختیار کر لیا، منافق بن گئے۔ جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو عبداللہ بن ابی کا حال بتایا تھا اور اس کے ساتھیوں کا حال بتایا تھا، کلمہ حضور کا پڑھا لیکن پھر انہوں نے نفاق اختیار کیا۔ ان کی مثال اسی آدمی جیسی ہے جو اندھیرے میں تھا، پہلے کفر میں تھے، کفر اندھیرا ہے اور ایمان نور ہے، اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے کہاں تھے وہ منافقین، پہلے مشرک تھے، یہودی تھے، کفر کے اندھیرے میں تھے، حضور تشریف لائے، کلمہ اسلام کو پڑھا، روشنی ملی، اب اسلام کے نور اور روشنی میں آ گئے۔ اس نے آگ جلائی، جب ارد گرد ہر چیز روشن ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ کس چیز سے بچنا ہے، وہ اسی حال میں تھا کہ اس کی آگ بجھ گئی، اب اسے معلوم نہیں کہ کس آلودگی سے بچنا چاہیے۔ یہ منافق ہے جو شرک کی تاریکی میں تھا، پھر اسلام قبول کیا، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان لیا، اسی دوران اس نے پھر کفر اختیار کر لیا، نہ تو حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ خیر و شر میں۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا، جس طرح تاریکی ہو، ایک بندہ آگ روشن کرے، ہر طرح روشنی پھیل جائے، روشنی میں چلنے لگے، جیسے ہی آگ بجھ جائے پھر وہ کھڑا ہو جائے۔ منافقوں نے یہی کیا، پہلے یہ تاریکی میں تھے کفر کی، پھر حضور تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، روشنی مل گئی، اسلام کا نور مل گیا، حلال و حرام صحیح غلط میں تمیز اور فرق پیدا کرنے لگ گئے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے اچانک انہوں نے نفاق کو اختیار کر لیا، کفر کو اختیار کر لیا، اب جو اسلام کی روشنی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اور یا تو یہ کہ ساری زندگی اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے اور اسلام کی جو فوائد و ثمرات تھے کہ مسلمانوں کو اپنا سمجھتے رہے، مسلمانوں سے اپنے جان و مال کو محفوظ کرتے رہے، مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرتے رہے کلمہ اسلام کی برکت سے، لیکن جیسے مرے منافق، موت جیسی آئی اندھیرا چھا گیا، اب جو کچھ اسلام کا نور تھا وہ بجھ گیا۔ اللہ نے کیا کر دیا، اسلام کے نور کو ذہب اللہ بنورہم، ان کے نور کو بجھا دیا، چونکہ ان کے پاس دل میں نور نہ تھا، صرف زبان پر نور تھا، روشنی میں چلتے پھرتے تھے۔ اب وہاں تو مرنے کے بعد دل کا نور کام آتا ہے، اب نور نہ تھا تو جیسے موت ہوئی اسلام کا نور ختم ہو گیا، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، نہ جنت کا راستہ ملتا ہے نہ ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ یہ منافقوں کا حال ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سمن کہتے ہیں وہ گونگے ہیں، بکمن بہرے ہیں، سمن کہتے ہیں بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کا جو گستاخ منافقین ہے جس کا ذکر ہم نے پیچھے کیا، آیت نمبر 13 میں جو صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہیں، بہرے ہیں، حالانکہ سنتے تھے، وہ گونگے ہیں حالانکہ بولتے بھی تھے، وہ اندھے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے بھی تھے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ دیکھتے تھے، سنتے تھے، سب کچھ تھا، پھر اللہ نے کیوں فرمایا گونگے ہیں بہرے ہیں؟ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ یعنی حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں اور حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے تھے کہ حق کو سنے، تو جس نے حق کو نہیں سنا وہ خواہ کان رکھتا ہو اللہ کے نزدیک بہرا ہے، سبحان اللہ۔ اور زبان کلمہ حق بولنے کے لیے دی تھی، سو جس نے کلمہ حق نہیں بولا وہ خواہ زبان رکھتا ہو لیکن وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے،
گونگا ہے حق بولنے کے لیے، اور جس نے حق کو نہیں دیکھا وہ خواہ آنکھیں رکھتا ہو وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے۔ یہ لوگ اب اس ہدایت کی طرف لوٹیں گے نہیں جس کو یہ ضائع کر چکے ہیں، اور اسی گمراہی کو ترک نہیں کریں گے جس کو اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ نے کیا بات بتائی کہ دیکھیں یہ جن کی بات کی جا رہی ہے وہ منافقین جنہوں نے صحابہ کو احمق اور بیوقوف سمجھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اب یہ ایمان لائیں گے واپس نہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ صحابہ کا دشمن کتنا بدترین ہوتا ہے، اللہ نے خود فرما دیا کہ بہت مشکل ہوتا ہے پھر دوبارہ اس کو اسلام کی روشنی ملے، وہ لوٹ کر کے پلٹ کر کے اسلام میں نہیں آتے، وہ توبہ کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے، وہ گونگے بہرے اندھے بن جاتے ہیں، حق کو دیکھتے نہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ یہ ان بدبختوں کا حال ہے، اللہ منافقت سے بچائے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 19 اور 20 دو ہی آیت بچی ہے، اس کے بعد یہ رکوع بھی پورا ہو جائے گا اور منافقین کی ساری جو آیات ہیں وہ پوری جائیں گی۔ آیت بھی آپ سن لیں تو پھر درس ہم ختم کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ او کصجب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ سبحان اللہ، قرآن کا انداز دیکھیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 19 میں منافقین کی دوسری مثال دی گئی ہے۔ منافقین کی تو بعض منافق، چونکہ منافقین کی دو کیٹیگری تھی اس دور میں، ایک تو منافق وہ تھے جو واضح طور پر صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس پر پکے تھے۔ دوسرے طرح سے دوسری قسم کے وہ منافق تھے کہ جو اسلام کے بارے میں تذبذب یعنی شک میں پڑے رہتے تھے، نہ جانے اسلام سچا ہے کہ نہیں سچا ہے، نہ جانے اسلام سچا ہے کہ نہیں سچا، تذبذب کا شکار تھے، تردد رہتا تھا، ان کو شک میں رہتے تھے۔ ان کی مثال یہاں دی اللہ نے کہ او کصجب من السماء، یا منافقوں کی مثال اس بارش کی طرح ہے۔ کصجب کہتے ہیں بارش کی طرح، کاف کہتے ہیں طرح کو اور سجب کہتے ہیں بارش کو۔ من السماء جو آسمان سے اترنے والی ہے، یعنی ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے۔ فیہ ظلمات جس میں تاریکیاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے۔ اب دیکھیں، آپ دیکھیں جب کبھی بارش ہوتی ہے اپنے ہاں تو پہلے جو ہے نا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، چاروں طرف کالی بدریاں چھا جاتی ہیں، ماحول کیا ہو جاتا، اچانک سورج نکلا ہوتا اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، جس میں تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد بجلی بھی چمکتی ہے نا، کڑک کی آواز آتی ہے، وہ جو فرشتے بادل کو چلاتے ہیں اور چپکی مارتے ہیں اس سے جو رگڑ پیدا ہوتی وہ ہے بجلی، جو کڑک کی آواز آتی ہے، اور جو بجلی گرتی ہے وہ اس چپکی کی برکت ہوتی ہے، اس چپکی کی جو فرشتے بادل کو مارتے ہیں چلانے کے لیے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، ورعد اور کڑک بھی ہوتی ہے، گرج آواز، وبرق اور بجلی بھی چمکتی ہے جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السماء کے ڈر کی وجہ سے، ڈر رہے ہوتے ہیں ڈر کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، من السماء کی حذر الموت یعنی وہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کی ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہوتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگلی آیت ہے، میں اس کی تفسیر بتاتا ہوں آگے، آیت نمبر 20 میں یکاد البرق، چونکہ آیت نمبر 19-20 کا تعلق ایک ہی طرح کا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے گی، جو آسمان سے بجلی چمکتی ہے بارش کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، یخطف ابصارہم، البرق کو کہتے ہیں بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے گی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، فرمایا کہ جب اضاء لہم ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے، اس کے بعد بجلی چمکتی ہے، یکایک روشنی ہو جاتی ہے، اللہ پاک فرماتا کلما اضاء لہم، جب ان کے لیے روشنی پھیل جاتی ہے،
مشوفی ان میں چلنے لگتے ہیں، مشوفی اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، بجلی ختم ہو گئی پھر تاریکی ہو گئی، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اور اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ ضرور لے جائے یعنی ختم کر دے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے جس کو وہ چاہے، جس کو چاہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی دوسری مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ان منافقون کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے، یعنی شک میں رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحجر ہو جاتا ہے کہ کدھر جائے کدھر نہ جائے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ پھر کدھر جائے۔ اسی طرح یہ منافقوں کا حال ہے، جب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، معجزات کی روشنی ہوتی ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے تو منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ ہاں اسلام سچا مذہب ہے، دیکھو فتح ہو رہی ہے، آسانیاں مل رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہر طرف روشنی ہے۔ اور جب کوئی اسلام پر مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکیوں میں کھڑے رہ جاتے ہیں منافق اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح ایک مسافر ہے، ایک مسافر راستہ سفر کر رہا ہے، اب جنگلوں کا راستہ ہے، اچانک آسمان میں بدلیاں چھا جائے، پورا ماحول تاریک ہو جائے، بجلی چمکنے لگے، آواز گرجدار آنے لگے، اور اس کے بعد پھر کتنا خوف زدہ ہوگا بندہ، متحجر کھڑا ہوگا، اب اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے بعد جیسے بجلی چمکتی ہے تو چلنے لگتا ہے، پھر بجلی ختم ہوئی پھر کھڑا ہو جاتا ہے، کدھر جائے۔ اللہ پاک فرماتا یہی حال منافقوں کا ہے، منافقوں کا ہے کہ جب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے تو سمجھتے کہ ہاں اسلام سچا ہے، اور جب اسلام پر کوئی مشقت آتی ہے تو پھر یہ کفر کی طرف بھاگتے ہیں، کفر میں کھڑے رہ جاتے ہیں، کفر کی تاریکیوں میں، اور انہیں سمجھ میں نہیں جاتا ہے۔ تو منافقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ منافق اپنے کفر کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، انہیں جو ہے نا رائے حق کی طرف ہدایت ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ایک مثال اور دے دیتے ہیں آپ کو کہ دیکھیں جب وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے، بارش ہونے لگے، بجلی کڑکنے لگے، اور کیا کہتے ہیں کہ اور کڑک پیدا ہونے لگے، تو جو بندہ گھر کے اندر ہو محفوظ ہوتا، سیو ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر ہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، فکر لاکھ بجلی چمکے بارش خوب برسے گھر کے سائے میں ہے اس کو کوئی فکر نہیں رہتی ہے، چمکتی رہے بجلی تو مناتا ہے اور بارش ہو۔ لیکن جو بندہ کھلے آسمان میں بغیر سائے میں ہے، جنگلوں میں پھنسا ہوا ہے، میدانوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو کتنا ٹینشن ہوتا، گھر کیسے پہنچیں گے یار، بھیگ جائیں گے، کیا پریشانی ہوگی، ٹھنڈی بھی لگے گی، کیسے جائیں گے۔ تو جو بے سائے ہوتا ہے، جس کے پاس سر پر کوئی سایہ نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے، لیکن جو سائے کے نیچے ہوتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ بس علماء فرماتے اسی طرح وہ صحابہ کرام تھے جو حضور کی رحمت کے سائے میں تھے، لاکھ بجلی چمکے، لاکھ بادل گرجے، ان کو کوئی فکر نہیں، حضور کے رحمت کے سائے میں تھے۔ وہ منافقین جو ڈرتے تھے وہ اس وجہ سے ڈرتے تھے حضور کی رحمت کا سایہ ان کے سروں پر نہیں تھا، اس وجہ سے وہ شک میں رہتے تھے۔ کاش اگر وہ بھی حضور کی رحمت کے سائے میں آتے تو صحابہ کی طرح بھی بے خوف ہو جاتے، ڈرتا وہی ہے جس کے سر پر سایہ نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ صحابہ کے سائے کی برکت سے ہم بھی حضور کی رحمت کے سائے میں انشاءاللہ گادل کی برج ہمیں کچھ نقصان نہیں دے پائے گی۔ تو یہ آیت نمبر 20 تک پورا ہوا۔ آج ہم نے ٹائم زیادہ ہو گیا چونکہ یہ پورا بھی کرنا تھا، آج آخری درس تھا، اور منافقوں کا پورا حال آیت نمبر 13 مکمل ہوئی، رکوع بھی تو مکمل ہو گیا، اب آج تو ختم ہو جائے گا، وقت پورا ہو گیا، اور بات بھی ہم پوری کرتے انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے نا پھر اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے کریں گے۔ اب تو رمضان کے بعد ہی جو ہوگا تو اللہ تعالیٰ بس نور قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔